بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 جولائی آج نیلسن منڈیلا ڈے کے طور پر انٹرنیشنل سطح پر یہ دن منایا جا رہا ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ امن، مصالحت، انسانی حقوق اور خدمت انسانیت کا یہ عالمی ڈے ہے۔ یعنی نیلسن منڈیلا کے روپ میں ان کی قربانی، ان کی جد و جہد، ان کا نسلی تعصب کے لیے جد و جہد کرنا، اور اس جد و جہد میں انہوں نے جو صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اور اس تکلیف اور صعوبت کے بعد جو ثابت قدم رہے اور پھر انتقام نہ لیا، اس سلسلے میں یو این او نے یہ ڈے منانے کا اہتمام کر رکھا ہے، اور یہ پوری دنیا کو پیغام دینا مقصود ہے کہ تکلیفوں سے بندہ گزرتا ہے، اذیتوں سے گزرتا ہے، مشکلات سے گزرتا ہے، لیکن جو ثابت قدم رہتے ہیں وہ اخیر جیت جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک کردار ہے نیلسن منڈیلا کا۔ اس نے 27 سال تکلیف میں گزارے، جیل میں گزارے۔ 27 سال عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور بالآخر وہ اسی ملک کا، جس ملک کے جیلوں میں رہا، اسی ملک کا پھر وہ سربراہ بھی بنا۔ آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس کے متعلق آپ کو کوشش کریں گے کچھ اویئرنیس دی جائے، اور پھر ہمارا پاکستان کے اندر اس کو لے کر کیا رد عمل ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، اور اس کے بعد پھر ہم یہ موجودہ جو یو این او کے دن ہیں، ہم اس کو اسلام کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو اس کا بتانے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آج آپ محسوس کر رہے ہیں، مساوات کے بارے میں، عدل کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، صدیوں سال یعنی 1450 سال قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شیڈول دے رکھا ہے۔ فقط اس کے اوپر عمل کریں تو پھر ایک نیلسن منڈیلا نہیں، پوری دنیا کے اندر نیلسن منڈیلا آپ کو نظر آئیں گے۔ یقیناً ہر سال 18 جولائی کو دنیا بھر میں نیلسن منڈیلا ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں اس شخصیت کی یاد دلاتا ہے جس نے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی، ظلم اور امتیازی نظام کے خلاف طویل جد و جہد کی۔ انہوں نے 27 سال قید برداشت کی، لیکن جب اقتدار ملا تو انتقام کی بجائے معاف کر دیا، شر کی بجائے امن پھیلایا، لڑائی کی بجائے برداشت کا راستہ دکھایا، انتشار کی بجائے مفاہمت کا طریقہ بتایا، اور قومی اتحاد کا راستہ اختیار کیا۔ یہی وہ کردار تھا جس نے انہیں دنیا بھر میں احترام، عزت اور شہرت کا مقام عطا کیا۔ نیلسن منڈیلا کا مشن یہ تھا کہ انسان کو اس کی رنگ، نسل، زبان یا قومیت کی بنیاد پر کمتر نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر شخص کو عزت، انصاف اور برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ اس جد و جہد میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ جنوبی افریقہ سے نسل پرستی کا سرکاری نظام ختم ہوا، جمہوری حکومت قائم ہوئی، اور وہ ملک کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ یہ یہاں تک ان کی سٹوری ہے، اور اگر موقع ملے تو ضرور ان کے اوپر بڑی کتب لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کی اسٹڈی کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن بحیثیت مسلمان، جو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے، اور میرا اس کے اوپر اعتماد ہے کہ اصل اور مکمل ہدایت اللہ کریم نے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عطا فرمائی ہے۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے وہ اصول دے دیے تھے جنہیں دنیا آج انسانی حقوق کے نام سے یاد کرتی ہے اور پیش کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ مخاطب جو قرآن کا یہ انداز ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں بلکہ یا ایھا الناس ہے۔ پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر واشگاف لفظوں میں یہ آیت آئی ہوئی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے اے محبوب آپ کو بھیجا ہی پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، تو اس میں پوری انسانیت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطاب میں یہ فرمایا تھا، کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، مگر اگر کسی کو برتری اور فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع اور فائدہ پہنچائے، خیر الناس من ینفع الناس۔ اب آپ خود جج کر لیجئے کہ ہم کوئی ایک ڈے بنا کر موجودہ دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخصیت آئیڈیل ہے۔ نہیں، آئیڈیل جو شخصیت ہے وہ صدیوں پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیزیں پیش کر چکے ہیں، یہ اصول وضع کر چکے ہیں، یہ قوانین بنا چکے ہیں، اور آپ کے فرامین ارشادات نے پوری دنیا کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جہاں پر کالے کی وقت ہی نہیں تھی، پست قد کی وقت ہی نہیں تھی، غلام کی وقت ہی نہیں تھی، عورت کی وقت ہی نہیں تھی، اس معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم نیلسن منڈیلا ڈے منائیں تو محض ایک شخصیت کی یاد کے طور پر نہیں، بلکہ اس عہد کے ساتھ کہ ہم اپنے معاشرے میں ظلم کی بجائے مظلوم کی مدد کریں گے، نفرت کی بجائے محبت کے پیغامات کو عام کریں گے، اور انتقام کی بجائے درگزر سے کام لیں گے، تعصب نہیں اختیار کریں گے بلکہ اخوت اختیار کریں گے، اور بے حسی کی بجائے خدمت خلق کا جذبہ جو ہے اس کو فروغ دیں گے۔ عزیزان من، یہ تو تھا اسلامی طریقہ جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب ہم پاکستان کے اندر اس دن کو کس انداز سے منائیں تو یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، مریضوں کی عیادت اور خدمت کی جائے، انسانی حقوق کے احترام کو فروغ دیا جائے، فرقہ وارانہ لسانیت اور نفرت انگیزی سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی جیسا کہ ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ کشمیری ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے۔ نہیں بھائی، ہم لسانیت کے اوپر فروغ دیں گے کس کو؟ کہ ہم پاکستانی ہیں۔ فرقہ واریت سے ہم فروغ دیں گے کس کو؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھلے آپ اپنے وجود کے ساتھ قائم رہیں، لیکن دوسرے کے وجود کو منہدم کرنے کی یا طعن و تشنیع کا شکار کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ نوجوانوں میں برداشت، اتحاد اور قومی یکجہتی کا شعور بیدار کیا جائے۔ آج ہم اپنی اپنی بنسری بجا رہے ہیں، نتیجتاً یہ ہے کہ ہم اپنی یونٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنی قوت کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی قوت کو مضبوط کرنا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم نے مضبوطی کے ساتھ ایک رسی کو پکڑنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بکھرنے نہیں دینا۔ آخر میں یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، میں آپ تک یہ بات پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہر اچھی بات اگر وہ عدل، امن، رحم، خدمت انسانیت اور خیرخواہی پر ہو
تو اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، کیونکہ آپ نے انسانی حقوق، عدل، مساوات، امن اور خدمت خلق کا وہ کامل نظام وضع کیا، وہ کامل نظام عطا کیا، وہ کامل نظام تفویض کیا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن کا سفیر بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کا علمبردار بنائے، اللہ رب العزت انسانیت کا خادم ہمیں بنائے اور ہمیں قرآن و سنت کا سچا پیروکار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بھی ہمت دے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، عظمت کو اور ان کے پیغام کو، ان کے مقام اور مرتبے کو پوری دنیا کے اندر بتائیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج بھی اگر آپ پوری دنیا امن چاہتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، مساوات چاہتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا اسوہ حسنہ بنا لے، اور اگر انصاف کے مطابق معاشرے کا وجود چاہتی ہے تو پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو ہمیں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا۔ اب یقین جانیے ملکوں کے اندر سے انتشار ختم ہو جائے گا، پاکستان تو دور کی بات ہے نا، ملکوں کے اندر انتشار ختم ہو جائے گا۔ 59 اسلامک کنٹریز کے اندر اگر مساوات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو جائے، عدل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو جائے، تو آپ یقین جانیے کہ ہر شخص شیر و شکر ہو جائے گا، بددیانتی کا خاتمہ ہو جائے گا، بے ایمانی کا خاتمہ ہو جائے گا، دھوکے کا خاتمہ ہو جائے گا، عدالتوں کے اندر جو سینکڑوں مقدمات کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں وہ سال ہا سال سے انتظار میں ہے کہ کب انصاف کی جو ہے آشا جلے گی، کب انصاف ہمیں ملے گا، وہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ صرف ایک کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ جو کرنی ہے جہانگیری، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ، خدا بندے عجم ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔